کرنا ہے، اور خصوص بالخصوص ہمارے اور آپ کے امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں تحفۃً یہ پیش کرنا ہے، کیونکہ دیکھیں ان کو ہمارے اصالہ ثواب کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو ویسی مغفرت یافتہ ہیں، بخشائے ہیں، صحیح. ان کو ہماری ضرورت تھوڑی ہے، بلکہ ہمیں ان کی ضرورت ہے. یہ بس ایک تحفہ ہے کہ جب ہم ان کی بارگاہ میں پیش کریں گے تو وہ اسے قبول فرما کے خوش ہوں گے کہ میرے نبی کے، میرے حبیب کے امتی نے میرے لیے یہ تحفہ بھیجا ہے، تو وہ خوش ہو کر جب آپ کے لیے دعا کریں گے تو آپ کا پھر اس سے بیڑا پار ہو جائے گا. صحیح. تو اصل یہ سچویشن ہوتی ہے کہ کچھ لوگ اس بات پر اعتراض بھی کرتے ہیں نا کہ بھائی وہ تو اللہ والے ہیں، شہید ہیں، شہید تو زندہ ہوتے ہیں، آپ لوگ کہتے ہو تو ان کو اصالہ ثواب کی کیا ضرورت ہے. میں اس کی وجہ بتا رہا ہوں آپ کو، ان کو ضرورت نہیں ہے ہمارے اصالہ ثواب کی، ان کو پہنچتا ہے تحفتاً. جب وہ خوش ہوتے ہیں تو وہ ہمارے لیے دعا کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے کام بن جاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاص لوگ ہیں، اللہ پاک ان کی سنتا ہے. تو اسی طرح 41 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر اور دعا کے اندر ان کو ثواب پیش کر پھر اپنے لیے دعا مانگیں جائز مقصد کے لیے. جو دعا مانگیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ قبول فرمائے گا. یہ عمل 10 ایام میں کسی بھی دن انسان کر سکتا ہے، پہلے یکم محرم سے 10 محرم تک کسی بھی دن آپ یہ کر سکتے ہیں. صحیح. اچھا یہ بتائیے گا کہ یہ تو ہم نے گفتگو کی ہے وظائف اور نوافل پہ. 7 محرم کو امام حسین پر پانی بند کیا گیا، پھر آگے عاشورہ کا دن. یہ جو 4 دن ہیں 7، 8، 9، 10، یہ جو واقعہ ہے اس سے سبق کیا ملا اور اس پر عمل کیسے کیا جائے قرآن و حدیث کی روشنی میں، اور اس پر عمل کرتے ہوئے ہم اپنی زندگی کو گزاریں، اس حوالے سے تمام سننے والوں کو بتائیے گا. جی ضرور. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پاک کلام مجید میں ارشاد فرماتا ہے. دیکھیں قرآن کس کی کتاب؟ اللہ کی. اللہ کی. نازل کس پر ہوا؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام. صلی اللہ علیہ وسلم. آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر عمل فرمایا اور اپنے نواسوں کی تربیت ہی ویسی فرمائی کہ اس پر عمل کیا جائے. صحیح. یہ جو واقعہ ہے نا، واقعہ کربلا، یہ قرآن کی تشریح ہے، ٹھیک، قرآن کی ایک تفسیر ہے. میں دلائل کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کروں گا، کوئی ہوا میں بات نہیں کر رہا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِی وَلَا تَکْفُرُونَ. فَاذْكُرُونِی تم مجھے یاد کرو، اذکرکم میں تمہیں یاد کروں گا، میں تمہارا چرچا کروں گا. وَاشْكُرُوا لِی میرا شکریہ ادا کرو، وَلَا تَکْفُرُونَ میرا کفر نہ کرنا، انکار کفران نعمت نہیں کرنا. صحیح. آگے فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. اے ایمان والو استعینوا مدد حاصل کرو، مدد چاہو، بالصبر والصلاۃ صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ. ان اللہ مع الصابرین بے شک اللہ صبر والوں کے ساتھ ہے. صحیح بات. ٹھیک ہے. اب ان آیات ایمن پر اگر ہم توجہ کریں اور واقعہ کربلا کو دیکھیں تو پورا واقعہ ان آیات کی تشریح اور تفسیر ہے. کیا بات. کیسے؟ فَاذْكُرُونِی تم مجھے یاد کرو، اذکرکم میرے امام حسین نے اللہ کو یاد کیا، زندگی بھر اللہ کا پیغام پہنچایا لوگوں تک، اللہ کے ذکر کو عام کیا، صحیح. اللہ کی بارگاہ میں سر جھکایا، یزید کے آگے سر نہیں جھکایا. ہاں صحیح بات، بالکل صحیح. ٹھیک ہے. فَاذْكُرُونِی تم مجھے یاد کرو، انہوں نے اللہ کو یاد کیا. اذکرکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک ان کا چرچا کر دیا. سبحان، کیا بات. اللہ پاک فرماتا ہے نا کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. انہوں نے پوری زندگی اللہ کو یاد کرنے میں گزار دی، اللہ کو منانے میں، اللہ کی رضا چاہنے میں گزار دی، اللہ کی محبت میں گزار دی. اپنا پورا خاندان اللہ کی محبت میں اللہ کے آگے قربان کر دیا ہے. اللہ کی دین کو سر بلند رکھنے کے لیے، اللہ کے دین کو جھکنے نہ دیا یزید کے آگے، اس کو سر بلند کرنے کے لیے نماز کے اندر سجدے کی حالت میں آپ نے اپنا سر تن سے جدا کروا دیا، شہید ہو گئے. یعنی اللہ کو یاد کیا. تو اذکرکم اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے وعدے کا پکا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان کو یاد کیا، اللہ رب العزت نے ان کو یاد کیا، اور قیامت تک یہ ان کا چرچا رہے گا. یہ جو محرم الحرام مناتے ہیں نا، یہ ہم نہیں منا رہے، اللہ پاک خود منواتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے قول کا پکا ہے فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ. تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، میں تمہارا چرچا کروں گا. انہوں نے اللہ کو یاد کیا زندگی بھر، اور اللہ کی بارگاہ میں اپنا
اپنے آپ کو شہید کروا دیا، اپنے خاندان کو شہید کروا دیا، اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک ان کا چرچا کر دیا. ان کے نام سے ان کی اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج دیکھ لیں محرم الحرام کو منایا جاتا ہے، سب سے زیادہ انہی کا ذکر کیا جاتا ہے، اور ان سے ہی اس مہینے پاک کے نسبت جوڑی جاتی ہے محرم الحرام. ویسے تو محرم الحرام کی بہت ساری فضائل ہیں، اہمیت ہیں، لیکن ان تمام میں سے یہ بات ایک بہت اہم ہے جو ایک اسپیشلی طور پر، ایک خصوصی طور پر منایا جاتا ہے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ منواتا ہے. ہم اور آپ کی کوئی اہمیت نہیں، کوئی حیثیت نہیں کہ ہم خود سے منا لیں. ہم ان سے محبت بھی نہیں کر سکتے. اگر ہمیں پتہ ہی نہ ہوتا، ان کا چرچا ہی نہیں ہوا تھا، ہم تک پہنچا ہی نہ ہوتا، تو ہم کیسے ان سے محبت کرتے. یہ چرچا، یہ ذکر، یہ ساری یادیں، یہ محبتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تک پہنچائیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے دلوں کے اندر راسخ فرمائی. آج ہم ان کا ذکر کر رہے ہیں، چرچا کر رہے ہیں. پھر آگے فرمایا نا وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، کہ شکریہ ادا کرو، کفران نعمت نہ کرو. جب آپ نے اپنے پورے خاندان کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیا تو اس پر بھی شکر ادا کیا کہ مولا تو نے قبول فرما لیا. کفران نعمت نہ کیا کہ یہ کیا ہوا کہ میرا پورا خاندان، معاذ اللہ. اس طرح کی گفتگو نہیں کہ آج کل جو عوام، ہم کوئی عام بندہ کوئی ہو جائے تو یہ اللہ یہ تو نے کیا کر دیا، میرے خاندان والوں کو نقصان پہنچا دیا، اب ہم اسی لیے رہ گئے، معاذ اللہ کفران نعمت کرتے ہیں، جھٹلاتے ہیں. ایسا نہیں کیا، بلکہ اللہ کا شکر ادا کیا کہ مولا تیرا شکریہ، تو نے مجھ سے یہ قربانی لی، میرے خاندان نے یہ پیش کی اور تو نے قبول فرمائی. شکر کیا. پھر آگے دیکھیں، اس بات پر بھی عمل کر کے دکھایا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، جو اللہ پاک فرما رہا ہے نا کہ مدد حاصل کرو نماز سے اور صبر سے. میرے امام نے علل اعلان کربلا کے میدان میں یہ واضح طور پر فرما دیا سجدہ کر کر کہ دیکھو میں صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے جھکتا ہوں اور اسی سے مدد حاصل کرتا ہوں. استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ مدد چاہی نماز کے ذریعے، اور صبر کی ایسی آپ نے اعلیٰ مثال قائم کی کہ قیامت تک اس طرح کا صبر آپ کسی میں نہیں دیکھ سکتے جو میرے پیارے امام کے اندر آپ نے اس کربلا کے میدان میں دیکھا. ان ایام کے اندر جن لوگوں نے ان کی اس شہادت کو دیکھا، ان کی بعد میں جب ان کو احساس ہوا تو ان کی آنکھوں سے جو آنسو تھے وہ رک نہیں رہے تھے. ان کو ایک احساس ہو یہ ہم نے کیا کر دیا، کیوں نہیں ساتھ دیا، لیکن اب تو جو ہونا تھا وہ ہو چکا. تو میرے امام نے کربلا کے میدان میں ان دونوں باتوں کی تشریح فرما دی، استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ نماز اور صبر سے مدد چاہو. پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو فرمان ہے نا، اللہ اکبر، قربان جائیے رب کائنات کے فرمان پر، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ایسا قائم رہا اپنے اس قول پر کہ آج تک اور قیامت تک اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ساتھ ہے. ان کا چرچا بھی کر رہا ہے کیونکہ انہوں نے صبر کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ساتھ ہے، ان کے صبر کو قبول بھی کیا اور ان کا چرچا بھی کر رہا ہے، ان کا ذکر بھی چل رہا ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک چلتا رہے گا. وہ کہتے ہیں نا، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. میرے پیارے غریب نواز حضرت خواجہ معین الدین چشتی آپ فرماتے ہیں، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دی پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین. کیا بات، کیا بات ہے. اور یقیناً جو گفتگو آپ سن رہے ہیں نا، اس گفتگو سے ایک بات بہت اچھی طرح آپ کو سمجھنی ہے کہ آپ مسلمان دنیا میں اللہ کا رسول، اللہ کا قرآن، اور اس کے بعد جتنے بھی واقعات کربلا ہے، واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ، وہ بھی قربانی، یہ بھی قربانی. حق اور باطل کی جنگ ہے اور جیت ہمیشہ حق کی ہوئی ہے. یہ میرے رب نے کہا کہ اگر آپ سچ کہتے ہیں تو سچ پر کھڑے رہیں. سچائی سے انسان دنیا میں بھی کامیاب ہے اور انشاءاللہ جو اس کی آگے کی منزلیں ہیں آخرت، وہ اس میں بھی کامیاب ہوگا. پروگرام کا وقت تقریباً اب آخری کے مراحل میں ہے اور آج ہم نجم سے کہیں گے کہ وہ اپنی آواز میں کچھ محرم الحرام کے حوالے سے کوئی کلام اگر وہ سنانا چاہیں ہمارے تمام سننے والوں کو اور دیکھنے والوں کو تو وہ سنائیں، اور اس کے بعد ہم پروگرام کلوز کرتے ہیں. کلام سے پہلے ایک بڑی اہم بات کی طرف میں اشارہ کرنا چاہوں گا کہ کچھ لوگ یہ سوال کرتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں، معاذ اللہ
کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا 2 شہزادوں کی جنگ تھی معاذ اللہ. صحیح. تو یہ ایک حکومت لینے اور حکومت دینے کی جنگ تھی معاذ اللہ. اس طرح کے معاملات جو ہے سامنے آتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں، لیکن